بہکاوے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی ایک طرف سب کو ان کے جرموں کی سزا تو دوسری طرف صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ چاہے اسلم وزیر کی جتنی بھی انسلٹ کر لے لیکن وزیر ایک وفادار انسان ہے، اس سب کے باوجود بھی وہ زبیر کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور ٹھان لیتا ہے کہ زبیر کی حق حلال کی کمائی اور دکان اسلم کو اس طرح ہتھیانے تو نہیں دے گا۔ اب زبیر کی حالت جب مزید خراب ہوتی ہے تو وزیر اسلم سے ہی پیسے مانگتا ہے کہ میں نے زبیر بھائی کا مکمل علاج کروانا ہے، تو اسلم ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے، میرے پاس تو اپنے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور تم زبیر کے علاج کے لیے پیسے مانگ رہے ہو، جس پہ وزیر کہتا ہے کہ سٹور تو آپ ہی سنبھالتے ہیں نا، تو آپ سے ہی پیسے مانگوں گا۔ اس پہ اسلم کہتا ہے کہ سٹور سے تو اب بالکل آمدنی نہیں ہو رہی، تو وزیر بھی کہہ دیتا ہے کہ سٹور سے بہت اچھی آمدنی ہو رہی ہے اور اس کا گواہ نہ صرف میں ہوں بلکہ سٹور پہ کام کرنے والے باقی لڑکے بھی ہیں۔ ہاں البتہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ آخر وہ پیسے جا کہاں رہے ہیں، کیونکہ کتنے مہینے ہو گئے آپ نے تو بجلی کا بل تک ادا نہیں کیا اور نہ ہی دکان میں نیا مال ڈلوایا ہے، پرانا مال ہے وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو مجھے لگتا ہے کہ سٹور ایک دن بند کرنا پڑے گا، جس پہ اسلم کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، سٹور کا سارا منافع میری جیب میں گیا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے خرچ کیا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، جسے میری شکایت لگانا چاہتے ہو لگا لو، کیونکہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ اسلم یہ تو اچھے سے جان ہی چکا ہے کہ وزیر زیادہ سے زیادہ زبیر کو ہی اپنی باتوں میں لے سکتا ہے، لیکن زبیر کی اب کیا اوقات جو نہ اپنے پاؤں پہ ٹھیک سے چل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ باقی رہی سدرا اور اماں کی بات، تو اسلم ان دونوں کو شیشے میں کچھ اس طرح سے اتار چکا ہے کہ اگر وزیر ان کے پاس یہ ساری سچائی بتائے گا بھی تو ان سے اپنی انسلٹ ہی کروائے گا۔ اور ادھر شاہانہ جب سدرا اور اماں سے ملنے آتی ہے، زبیر کو پتہ چلتا ہے شاہانہ آئی ہے، تو وہ جو کمرے میں بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا تھا باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب زبیر ان سب کے درمیان میں آ کے بیٹھتا ہے تو سدرا بہانے سے اماں اور شاہانہ کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور زبیر اکیلا ہی منہ اٹھا کے صوفے پہ بیٹھا رہ جاتا ہے۔ تو زبیر بھی اماں سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ تو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب آپ لوگوں کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے۔ میں ٹھیک ہو کے اپنی بیٹیوں اور زینت کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اپنے کیے کی ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب میں اپنی بیٹیوں اور زینت کو وہ زندگی دوں گا جس کی وہ حقدار بھی ہیں۔ زبیر کی اس بات پہ اماں اور شاہانہ تو اپنا ماتھا پیٹنے بیٹھ جاتی ہیں، جبکہ اماں کہتی ہیں کہ سن رہے ہو نا تم لوگ، اسے ابھی بھی انہی کی فکر ہے جن لوگوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ زبیر زندہ بھی ہے یا مر گیا، ایسے گھر سے گئے ہیں کہ کبھی پلٹ کے پوچھنا تک پسند نہیں کیا۔ اور ادھر یہ زبیر ہے جو ابھی تک اپنی بیوی اور بیٹیوں کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے کہ اپنی ماں بہنوں کی باتیں بھی اب اسے بری لگنے لگی ہیں، لیکن زبیر تو یہ بات جانتا ہے نا کہ جو کچھ اس نے زینت اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی اپنی ماں بہنوں کے بھڑکانے پہ، تو بھلا اتنی ذلت کے بعد وہ پیچھے مڑ کے آخر کیوں دیکھیں گی۔ زبیر کو تو یاد آتا ہے کہ وہ کہاں کہاں غلطیاں کر چکا ہے، جب اس کی بیٹی بیمار تھی، ہاسپٹلائز تھی اور زینت پیسے لینے کے لیے زبیر کی دکان پہ آئی تھی، تب بھی زبیر نے اس اسلم کے بھڑکانے پہ زینت کو دھکے مار کے دکان سے باہر نکال دیا۔ زبیر سوچتا ہے کہ پتہ نہیں وہ لوگ اب کس حال میں ہوں گے، پتہ نہیں میری بیٹی زندہ بھی بچی ہوگی یا نہیں۔ دوسری طرف چند لوگ زبیر کی دکان پہ آتے ہیں جن لوگوں نے زبیر کی اس دکان پہ کچھ انویسٹمنٹ بھی کی ہے، زبیر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کئی دن ہو گئے زبیر بھائی کہیں نظر نہیں آئے، تو ہم نے سوچا ہم خود ہی ان کی خبر لینے دکان پر آ جائیں۔ تو اسلم انہیں ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی حالت تو بہت خراب ہے، شاید اب وہ کبھی دکان پر نہ آ سکے۔ دراصل اسلم کو تو یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کے سلسلے میں دکان ہی خالی کر جائیں اور میرے لوٹنے کے لیے کچھ بچے ہی نہ، اس لیے وہ فی الحال تو انہیں تنخواہ دیتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اب جو بھی کرنا ہے جلد سے جلد کرنا ہے، نہ صرف زبیر کی دکان بلکہ اس کا مکان بھی اونے پونے بیچ کے یہاں سے فرار ہونا ہے۔ اب وہ لوگ تو زبیر کا پتہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کے گھر پہ جا کے اس کی حالت دریافت کر لیتے ہیں، اور وزیر تو خود بھی یہی چاہتا ہے کہ اسلم کی
اصلیت بتانے کے لیے کوئی تو ہو جو وہاں جائے، کم سے کم سدرا اور اماں کو بھی پتہ چل سکے کہ اسلم کس طرح دونوں ہاتھوں سے زبیر بھائی کی دکان کو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے وزیر تو ان لوگوں کو زبیر کے گھر تک لے جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلم ہے جو اپنے پلان پہ مزید تیزی سے کام کرنا شروع کر چکا ہے، اور زبیر کے گھر تو وہ سارا دن کیا رات لیٹ نائٹ تک بھی بیٹھا رہتا ہے، اور بہانہ یہی کرتا ہے کہ اب تو یہ میری منگیتر کا گھر ہے تو یہاں سے مجھے کون نکال سکتا ہے۔ اب سدرا اور اماں کو زبیر کا تو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی لحاظ، البتہ محلے والوں کا ڈر ضرور ہے کہ پتہ نہیں اسلم کے یوں لیٹ نائٹ یہاں بیٹھے رہنے پہ وہ کیا باتیں بنائیں گے۔ تبھی وہ بار بار اسلم سے رخصتی کی تاریخ مانگتی ہیں، اور اسلم ہر بار یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ بس جیسے ہی میری وہ رشتے کی خالہ پہنچتی ہیں تو شادی کی ڈیٹ بھی فائنل کر لیتے ہیں۔ روزانہ سدرا کے لیے باہر سے کچھ کھانے کو لاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، تو سدرا تو بہت خوش ہوتی ہے، جیسے اس کی زندگی تو بس جنت بننے والی ہے۔ اب باتوں ہی باتوں میں سدرا سے پوچھ لیتا ہے کہ ویسے یہ مکان اماں کے نام ہے یا زبیر اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ سدرا لاپرواہی سے کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا، اماں کے نام ہو یا زبیر کے، مجھے اس سے کیا؟ جس پہ اسلم سدرا کو پٹیاں پڑھاتا ہے کہ بیوقوف، اپنے حق سے یوں دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ زبیر اور اماں کا اس گھر پہ جتنا حق ہے، تم بھی اسی گھر کی فرد ہو تو تمہارا بھی اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے۔ اب دیکھو نا زبیر جس طرح سے زینت اور بچیوں کو روز یاد کرتا ہے، اگر کل کو وہ یہاں آ گئیں تو تمہیں تو پتا ہے نا کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، تو اب وہ مزید تمہیں اس گھر میں برداشت تو نہیں کریں گی۔ اور اگر زینت نے زبیر سے کہہ دیا کہ سدرا اور اماں کو یہاں سے نکالو، تو زبیر جس طرح سے زینت کے لیے پاگل ہو رہا ہے، وہ زینت کو خوش کرنے کے لیے ذرا دیر نہیں لگائے گا اور تم دونوں کو گھر سے نکل جانے کا آرڈر دے دے گا۔ پھر اس کے بعد تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ اس لیے ابھی وقت ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور زبیر سے کہو کہ تمہارا حصہ مکان میں جتنا بھی بنتا ہے یا تو اس کی نقدی دے دے یا پھر وہ حصہ تمہارے نام کر دے۔ اور سدرا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ اسلم کو میری کتنی فکر ہے۔ یہ تو سدرا بی بی تمہیں آگے جا کے پتہ چلے گا کہ جب تم بھائی سے لڑ کے اپنے نام حصہ لگواؤ گی اور اسلم وہ سب لوٹ کے فرار ہو جائے گا اور پھر کبھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارا بھائی بالکل ٹھیک روتا پیٹتا تھا کہ اسلم جیسے انسان پر یقین نہ کرو۔ دوسری طرف جہانگیر بیچارے کو تو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، گھر سے فرار ہونے لگتا ہے تو بیچ راہ سے پکڑا جاتا ہے، اور بھائی جی اس زور سے اس کے سر پہ ڈنڈا مارتا ہے کہ وہیں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ فی الحال تو اسے ایک کمرے میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھائی جی کو خیال آتا ہے کہ میں نے اس جہانگیر کو یہاں رکھ کے کرنا کیا ہے، کام تو مجھے سارا ستارہ سے ہے، اور اگر جہانگیر یہاں رہتا ہے تو یہ خدشہ تو ہمیشہ رہے گا کہ یہ دونوں مل کے یہاں سے فرار کی کوئی راہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اچھا یہی ہے کہ جہانگیر کو یہاں سے چلتا کریں اور ستارہ پر مزید سختی کریں، کیونکہ اس چڑیا کے پر کاٹنا اب بہت ضروری ہو چکا ہے۔ لیکن بھائی جی کے کہنے پہ جب اس کا خاص بندہ اس کوٹری میں جاتا ہے جہاں جہانگیر کو بے ہوش حالت میں رکھا گیا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر کا جسم تو بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے، فارم ہاؤس کیا چھوڑنا تھا، وہ تو دنیا ہی چھوڑ کے جا چکا ہے۔ تو ستارہ اور جہانگیر کو ان کے کیے کی سزا مل تو گئی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جتنا ان لوگوں نے جرم کیا تھا شاید سزا اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اگرچہ ستارہ نے زبیر کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، بہرحال زبیر مرا تو نہیں نا، فی الحال زندہ تو ہے۔ خیر جی، اب دوسری طرف نیلم اور زینت کی زندگی میں بہت خوشیاں آنے والی ہیں، کیونکہ نیلم ملک صاحب کے گھر کی بہو بننے والی ہے، اور زبیر بھی بالآخر زینت تک پہنچ ہی جائے گا۔ زینت کی سکسیس دیکھ کے یقیناً خوش بھی ہوگا اور اس سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگے گا، اور زینت تو ویسے ہی زبیر سے بہت پیار کرتی ہے، پھر اس کی بیٹیوں کا باپ بھی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ زینت زبیر کو کھلے دل سے معاف کر دے گی۔ ویسے ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زبیر جیسے شوہر کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر ساری زندگی اپنے ہی پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔